جنگ جیسی کیفیتیں اور خبریں جو کچھ بھی سن رہے ہیں، اس میں ہم مسلمانوں پر کچھ چیزیں ضروری اور واجبی طور پر ہم کو کرنے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مسلمانوں پر جنگ مسلط نہ کر، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے اور مسلمانوں کو اس سے نجات کے ساتھ باہر کر دے۔ جیسے عموماً دعا کرتے ہیں تراویح وغیرہ میں قنوت میں سنتے ہوں گے، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین واخرج المسلمین من بینہم سالمین غانمین۔ یہ دعا اور اس طرح کے مفہوم کی دعائیں ہم کرتے رہے۔ دوسری بات، ادھر ادھر خاص طور پر مملکہ میں بلاد الحرمین میں جہاں ہم لوگ ہیں، خبریں بڑی اڑی ہوئی آتی ہیں دوسری جگہوں سے، وہ وہاں بم گرا، یہاں پر یہ جلا، یہاں پر وہ نقصان ہوا، یہاں پر وہ مرا۔ ہر خبر کو سچ نہ مانیں، جو خبر آپ کے پاس پہنچے آگے شیئر نہ کریں۔ حکومت کی طرف سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کہیں کوئی چیز نظر آئے تو تصویریں نہ بنائیں، اور اس میں شائعات، افواہیں بڑی پھیلائی جاتی ہیں دشمنوں کی طرف سے، اس لیے کہ جو کچھ چھوٹی موٹی کچھ خامیاں غلطیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ملک میں ہمارے نبی کی پیدائش کی جگہ اور وفات کی جگہ بھی ہے، تو اس ناحیے سے بھی ہمیں محبت، مکہ مدینہ بلاد الحرمین ہونے کی ناحیے سے ہماری یہ جو محبت ہے دینی اور فطری محبت ہے۔ مسجد حرام مکہ المکرمہ کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ ہمارے دین کا حصہ، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، ویسے ہی ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے زبان میں، یا اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و سلامتی والا بنا دے کر کے۔ تیسری بات بہت اہم اور بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے جب بھی بات کریں، اپنے ملک والوں سے جب بھی بات کریں، وہاں چونکہ خبریں اور زیادہ بری طریقے سے غلط پھیلی ہوتی ہیں، وہاں پر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں، جمہوریت کے نام پر ایسی کھلی آزادی ہے جو چاہے بکے، تو وہ لوگ پریشان ہو کر پوچھتے رہتے ہیں، ان کو اطمینان دلائیں۔ ان کو اطمینان دلانا کہ یہاں امن و سلامتی ہے اور یہاں کے حکمران اپنا فائدہ سوچ کر کہیں بوریا بستر لپٹ کے جانے والے نہیں ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، کچھ ہو گیا تو حکمران بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں کے حکمران سب سے پہلے عوام اور رعایا کی امن و امان، اس کے لیے پوری محنت کر رہی ہے۔ اس لیے تراویحوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جو بھی حدود پر ہیں، جو بھی لڑائی میں شریک ہیں، جو جہاں رہ کر جس جگہ سے وہ اپنا مقابلہ کر رہا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے گھر والوں کو اطمینان دلائیں کہ وہاں جو کچھ تم خبریں دیکھ رہے ہو، ان 100 خبروں میں سے شاید ایک بھی صحیح نہ ہو، آپ بالکل اطمینان رکھیں، ہم یہاں سلامت سے ہیں، یہی کافی ہے کہ ہم یہاں سلامت سے ہیں، آپ لوگ بھی اطمینان سے رہیں۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں جنگ کے ماحول میں ضروری ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، منافقوں کا، ظالموں کا، دوسرے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اذاعوا بہ، بس چیل اڑی تو بھینس اڑی، اس طرح کی خبریں وہ لوگ پھیلانے لگتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ لوگ ایسے معاملات ذمہ داروں کے حوالے کرتے، جو ماہر تجربے کار علماء ہیں ان کی طرف یا حکام ہیں ان کی طرف، تو اصل کرنے کا کام ان کو یہ ہے۔ تو ہم عوام اپنی جگہ بڑے نیوز رپورٹر بن کر ساری جگہ خبریں پھیلانا شروع نہ کر دیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی آخری میں ایک مرتبہ ایک خبر جو آئی تھی ایک جگہ پر، حقیقت میں اس کی جو تصویر اور ویڈیو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے کی وہ ویڈیو ہے۔ تو دشمنوں کی سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس ملک کی، سارے مسلمانوں کی، سارے دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم کرے، اور جو بھی ظالم لوگ کسی بھی طرح سے مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان سے انتقام لے، اور جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ان کی ناکامی اور ان کی بربادی کا سبب بنا دے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.